ہاں یہ میرا ویو ضرور ہے کہ ہماری حکومتیں چاہتی نہیں ہیں کہ ہماری اکانومی ٹھیک ہو. آپ اگر پاکستان میں KFC اور اس طرح کی جو چیزیں اور ہیں فرنچائزز ہیں, اگر آپ ان کا بائک آؤٹ کر دیں تو کیا لوگ برگر کھانا چھوڑ دیں گے یا لوگ کیا بیوریجز کنزیوم کرنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ ہر پاکستانی کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو پریشرائز کرے کہ وہ فلسطین کے لیے کچھ نہ کچھ کرے. میں تو PSL کا میں نے تو کہا ہے کہ بائک آؤٹ کریں, انہی وجوہات کی بنا پہ کریں, گھر میں بھی نہ دیکھیں, اس کی جو ویورشپ ہے وہ نیچے آئے, TRP نیچے آئے اس کی, کہ آپ سوسائٹی میں جتنی بھی مشکل زندگی گزار رہے ہیں اس کے پیچھے فرقہ نہیں ہے. جو ہماری اکانومی کے حالات ہیں, جو ہمارے ایک غریب آدمی کو جو بے توقیر کر کے رکھ دیا گیا ہے, اس کے پیچھے ایک کرپٹ سیکولر سسٹم ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ایک جنرل انفارمیشن ہے کہ انڈیا پتہ نہیں دنیا کی چوتھی پانچویں بڑی اکانومی ہے, بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انڈیا کوئی, اور یہ انڈیا کے پاس اس وقت بھی جو کچھ ہے یہ سارا چائنا +1 ماڈل کی وجہ سے ہے. جس دن ویسٹ نے یہ چینج کر دیا, انڈیا کے پاس یہ بھی نہیں رہے گا. ذلیل کر کے رکھ دینا عوام کو اور اس کے بعد توقع کرنا کہ یہ بڑی اعلیٰ اخلاق والی قوم ہوگی, میرے خیال میں یہ گالی دینے کے مترادف ہے. ابھی نوجوان کیا کریں؟ دیکھیں میرا مشورہ ہے کہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میں تقریباً 2021 میں آپ کی میں نے پہلی ویڈیو دیکھی تھی, ڈاونچی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ وہ ویڈیو تھی, اور اس میں نے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو اس میں ریلیٹ کیا تھا, اور اس ٹائم سے یہ والا سفر سٹارٹ ہے. ریسنٹلی میں نے آپ کے کچھ انٹرویوز بھی دیکھے ہیں, کچھ پوڈ کاسٹ بھی دیکھے ہیں. میں نعیم سکندر کا ایک پوڈ کاسٹ آپ کا دیکھا تھا 4 گھنٹے والا, اور اس کے اندر 2-3 ایسے پوائنٹس تھے جو مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کیے تھے. میں نے ان میں سے ایک کوسچن بھی آپ سے یہ پوچھنا ہے. اس سے ریلیٹڈ ہی میرا پہلا جو کوسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر ایک بات کہی تھی کہ جو اکانومی ہے وہ ہینڈل ہو سکتی ہے, بٹ گورنمنٹ جو ہے اس کی آئی گیس میں یہ بات ٹھیک طریقے سے کر رہا ہوں گا, اور اگر میں غلط کر رہا ہوں گا تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, کہ اکانومی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے, یعنی کہ گورنمنٹ کیونکہ اتنی زیادہ انٹینشن نہیں, ادروائز جو اکانومی کا پرابلم ہے یہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مسلم دنیا میں سارے جو نگاہیں ہیں وہ پاکستان کی طرف مرکوز ہوتی ہیں, لیکن ہماری کنٹری میں جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے, یا دنیا میں بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاور اس وقت سینٹر ہے وہ اکانومی کی طرف ہے. اب سب سے پہلے مسئلہ فلسطین ہو گیا, اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ XYZ پروڈکٹس ہے اس کے اوپر بین ہو جانا چاہیے. آپ کی ریسنٹ ویڈیوز بھی آئی ہیں PSL کے اوپر بھی. تو اب اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی کمپنی ہے ہی نہیں جو اس طریقے سے بیڈنگ کر سکے ہائی لیول پہ, اور XYZ کمپنیز جو ہیں وہ بڈ کر جاتی ہیں, تو اس کے اوپر پھر آپ کیسے یعنی کہ کر سکیں گے جب اکانومیکلی ہم اتنے زیادہ اسٹرینتھن نہ ہوں؟ تو واٹ از یور ویوز آن دس؟ تو کویشچن آپ کا یہ ہے کہ اگر ہم بائک آؤٹ کریں گے تو ہمارے اکنامیکل حالات برے ہیں, تو پھر بائک آؤٹ کا اس پہ اثر پڑے گا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا ایک فیکٹ تو یہ ہے, ایک اسپیکٹ تو یہ ہے, لیکن جو میرا دوسرا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ بات کی تھی کہ اکانومی ہینڈل کرنا چاہیں تو ہینڈل ہو سکتی ہے. جب وہ ہینڈل ہو جائے گی, ہمارے اپنے پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے فلرش کر سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں انٹر ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں اس میں. جی بالکل, مطلب اس میں میں پھر بھی تھوڑا سا انشور ہوں کہ میں آپ کا سوال ٹھیک طرح سے میں سمجھ پایا نہیں سمجھ پایا. دیکھیے بائک آؤٹ کا ایک ایشو ہے, اس کا تعلق آپ کی اکانومی سے یا ہماری اکانومی سے براہ راست نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں جب بائک آؤٹ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہماری اگر کوئی فرنچائزز ختم ہو جائیں گی تو پاکستان کی خدا نخواستہ اکانومی ختم ہو جائے گی. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. دنیا کے بڑے بڑے نالج یا انفارمیشن سینٹرز, نالج تو نہیں کہیں گے, انفارمیشن سینٹرز جیسے گوگل سرچ انجن اینڈ سو فورتھ, وہ تو چائنا میں ہے بھی نہیں. بائک آؤٹ ہے ان کا اسٹیٹ لیول پہ پابندی ہے, تو اس پہ چائنا کی اکانومی کو تو فرق نہیں پڑ رہا. اکانومی آپ کی بڑھتی ہے اس وقت جب آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھاتے ہیں, اپنی امپورٹس کو کم کرتے ہیں, اور ملک کے اندر اسٹرکچرل ریفارمز ایسے ہوتی ہیں اکانومی کے اندر کہ جس سے ایک عام آدمی بہتر طریقے سے لارجر جو میکرو اکنامک لینڈسکیپ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, اس کا میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اس کا بائک آؤٹ سے کیا تعلق ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اگر پاکستان میں KFC اور اس طرح کی جو چیزیں اور ہیں فرنچائزز ہیں, اگر آپ ان کا بائک آؤٹ کر دیں تو کیا لوگ برگر کھانا چھوڑ دیں گے یا لوگ کیا بیوریجز کنزیوم کرنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اس کے جو الٹرنیٹیوز ہیں وہ پاکستان میں مضبوط ہو جائیں گے, جو پاکستان کے اپنے ہیں, جو ہماری اپنی انڈیجنس نیٹو کمپنیز ہیں. ورک فورس ان کی طرف شفٹ ہو جائے گی, اور وہ پاکستان میں جب گرو کریں گے تو نیچرلی ان کا انٹرنیشنل
एरेना में कम्पीट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए कि उनके पास एक एविडेंस होगा कि हमारे पास एक सब्सटेंशियल कस्टमर बेस है। वो मिडल ईस्ट में अपना एक्सपैंड कर सकेंगे, वो अफ्रीका में एक्सपैंड कर सकेंगे, तो ये रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। इसका यानी कि हमारी उस तरह से इकॉनमी से तो कोई लेना देना नहीं है कि बाइकआउट करेंगे तो खुदा न खास्ता इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। हाँ, ये मेरा व्यू ज़रूर है कि हमारी हुकूमतें चाहती नहीं है कि हमारी इकॉनमी ठीक हो। आप देख लीजिए अभी पाकिस्तान में जितनी भी मेन स्ट्रीम पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप उनके मेन पॉइंट्स को अगर आप लिस्ट करें तो आप देख लें कि इकॉनमी कहाँ पे खड़ी होती है। सब यहीं पे खड़े होते हैं कि मैं तुमसे बदला लूँगा, मैं तुम्हें जेल में भेजूँगा, तुमने मुझे जेल में भेजा था, मैं तुम्हारे इतने बंदे तोड़ूँगा। यही जोड़ तोड़ चल रही है इकॉनमी। कभी यानी कि एक आम आदमी को पाकिस्तान में आप अगर पूछें कि कितने केसेस, किस तरह के केसेस हैं इमरान खान साहब पे या नवाज़ शरीफ साहब पे या बाकी जो लोग हैं उन पे, तो लोगों को वो डिटेल मोर और लेस पता है। लेकिन अगर आप किसी से पूछें कि इन लोगों से आपने क्या सीखा है कि इकॉनमी कैसे ठीक हो सकती है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स असल में हैं क्या, तो किसी को नहीं पता। विच मीन्स कि हमारी सियासी पार्टियां फेल हुई हैं इस नॉलेज को डिसमिनेट करने में कि ये इकॉनमी का इशू है, इसको हम ऐसे रिजोल्व करेंगे। ये मेरा मतलब है कहने का कि ये लोग चाहते नहीं है कि ये ठीक हो। तो सर, अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ही ना करें और हम अपने तरीके निकालने पे आएँ, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? बिकॉज़ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी जो अमाउंट है ग्रेजुएट होने के बाद यूथ की, या तो वो बाहर चली जाती है, और जो बाहर नहीं जा सकती, उनके पास इतने ज़राए नहीं है, इतने वसाइल नहीं है, वो अपने कंट्री के अंदर रह के क्या क्या कर सकते हैं? बिकॉज़ अगर एक बंदा काम करना स्टार्ट करता है तो उसको कुछ सालों के बाद भी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हमारे कंट्री में नज़र नहीं आती जो मौजूदा हालात हैं, तो उसमें फिर वो कैसे अपने आप को ये तमाम चीज़ों में मैनेज कर सकेगा? देखिए, ये कहना इंतहाई गैर मुनासिब है कि गवर्नमेंट पे आप ये छोड़ दें, आप ये गवर्नमेंट से अलावा आप करें, क्योंकि जो भी आपने काम करना है उसके पीछे एक पॉलिसी होगी और वो पॉलिसी स्टेट की होगी और वो गवर्नमेंट बनाएगी। हाँ, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बना सकती है कि लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं खुद ही, यानी कि डीरेगुलाइजेशन की तरफ मिसाल के तौर पे चले जाएं। बहुत से मुल्कों में पॉलिसी है, और पाकिस्तान में तो ये इसलिए भी आसान है कि अगरचे मेरा लिबरलिज्म से शदीद इख्तलाफ है, लेकिन पाकिस्तान में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी इकॉनमी जो है वो न्यू लिबरल है, जो कि या न्यू कैपिटलिस्ट आप कह लें। तो उसके अंदर तो ये गुंजाइश होती भी बहुत ज़्यादा है कि आप डीरेगुलेट करें, लोगों को आज़ादी दें, एक ऑटोनोमस माहौल हो कंपनीज़ के अंदर, आम लोगों पे उनके पास भी आज़ादी हो, हैवी ब्यूरोक्रेसी ना हो, प्रोसेसेस जो हैं वो लाइट वेट हों। तो श्योर लोग कर सकते हैं आज़ादी के साथ, फिर गवर्नमेंट पर डिपेंड किए बगैर। लेकिन बहरहाल वो जो पॉलिसी होगी वो गवर्नमेंट ही देगी, और उसका एविडेंस हम देख भी चुके हैं। जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब ये आम तौर पे ये प्लॉट्स वगैरह का बड़ा लेना देना स्टार्ट होना शुरू हो गया, ख़रीदो फरोख्त स्टार्ट होगी, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई, उससे ये हुआ कि एक आज़ादी जो लोगों को मिली इस तरह की ट्रांजैक्शंस की, उसमें आम आदमी, देहातों के आदमी, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जिनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, वो भी प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में आए और तरक्की करते करते वो एक यानी कि जो मेन स्ट्रीम है हमारी, उसका वो हिस्सा बन गए। पूरी एक लोगों की एक मिडिल क्लास जो है वो खड़ी हो गई। बहरहाल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके पीछे। अभी नौजवान क्या करें? देखिए, मेरा मशवरा है कि आप हमेशा, यानी बिजनेस में एक कहावत होती है कि द लेटेस्ट टाइम बाय विच यू कैन अफोर्ड टू चेंज इज़ विद द टाइम, कि अगर आप पीछे रह गए हैं और आप पीछे रह गए हैं, कितने लेट हो गए हैं और अब आप कहाँ पे खड़े हैं, अगर आपने देखना है तो जो लेटेस्ट टाइम है चेंज होने का वो है कि आप वक्त के साथ चेंज हो जाएं। यानी कि आइडियली ये है कि आप वक्त से थोड़े से आगे हों। वक्त गुजर गया और फिर आप उसे कैच करने की कोशिश करें तो वो आप एक गैम्बल कर रहे हैं, वो कैच आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। द पॉइंट इज़ कि इस वक्त दुनिया AI की तरफ जा रही है, एक नई रेवोल्यूशन है IT में, इसको कैप्चर करने की कोशिश की जाए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके घर की इकोनॉमी तो नेचुरली ठीक होगी बट द फैक्ट कि आपकी इनकम डॉलर्स में आ रही होगी, और उसके लिए हमारी हुकूमतें किसी हद तक संजीदा हैं। यानी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पहले के 2015 ऑनवर्ड्स अगर देखें तो उन्होंने IT के लिए बहुत काम किया। उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने IT के लिए बहुत काम किया। उसके बाद केयर टेकर सेटअप आया, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अभी जो हुकूमत आई है, इनके भी कुछ इरादे ऐसे लग रहे हैं कि ये भी जो 10,000 वो एक शेड स्पेसेस बनाने का मंसूबा पिछली गवर्नमेंट का था, केयर टेकर्स का था, उसको ये कैरी फॉरवर्ड शायद करना चाहते हैं। सो मेरी इनमें से किसी से बनती नहीं है, लेकिन मैं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आज अगर अपनी ज़िंदगी के मामला ठीक करना चाहता हूँ, कोई
روزگار بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کس فیلڈ میں جانا چاہیے. تو آئی ٹی از ون فیلڈ جہاں پہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ایمانداری کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, پراپر ٹریننگ کے ساتھ, اس کو ایک بزنس ماڈل بنا کے آپ اس میں جائیں. دیٹ کوڈ بی ون آف دا بیسٹ تھنگ. یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. سر آپ ابھی ریسنٹ ایک آپ کا انٹرویو تھا انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ, ان کا ایک الگ سے ایک ویڈیو میں ایک نیریٹو آیا تھا کہ جو مسئلہ فلسطین ہے اس میں ہم ایز اے پبلک کچھ نہیں کر سکتے. ہم کر سکتے ہیں یہ کہ جو ہمارے جن کو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں یہ ان کا رول ہے کہ وہ مسئلہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں, یا جو بھی انہوں نے ایکشنز لینے ہیں وہ یہ ایکشنز لیں. پبلک کا کام ہے کہ وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ پکچرز دیکھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. یہ رائے کن کی ہے اس پہ؟ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہے. اچھا, دیکھیں یہ تو غیر مناسب بات ہے کہ میں خود اگر ان کی رائے نہ سنی ہو اور میں اس پہ تبصرہ کر دوں, تو یہ میری نظر سے گزری نہیں ہے, اس لیے میں اسپیسیفکلی اس بات پہ تو تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن اس کے علاوہ میں ایک جنرل پوزیشن اگر کسی آدمی کی یہ ہے تو اس سے میں اختلاف رکھتا ہوں. آف کورس اس لیے کہ جب آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو ٹیکس آپ پے کرتے ہیں سوسائٹی میں ایک جو آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے تحت. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹیکس پے کرنا اور آپ نے خاموش ہو جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آزادی اظہار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے. اپنی گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا, یہ آپ کے رائٹس بن جاتے ہیں. جو ٹرانزیکشن ہے سوشل کانٹریکٹ کی وہ کھڑی ہی اس چیز پہ ہے کہ آپ کچھ دیتے ہیں اور اس کے عوض آپ کچھ ریسیو کرتے ہیں. تو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, اوبیسلی ملک کے قانون کا احترام کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, سو فورتھ, وہ ساری جتنی بھی اچھی باتیں ہیں. بٹ ان ریٹرن آف دیٹ ہمارے پاس رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے کہ اگر ہماری حکومت فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہی تو پھر ہم اس کو مجبور کریں کہ وہ فلسطین کے لیے کچھ کرے. پالیسیز ایسی بنائے کم سے کم کہ جو لوکل ہمارے جو پروڈیوس ہے, جو پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ اوپر آئے, پروموٹ کیا جائے. جو کمپنیاں ایسی ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں, یا ایسی کمپنیاں جو ایسے نیٹ ورکس کا حصہ ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں, ان پہ پابندیاں اس طرح سے لگیں کہ جو ریاستی معاملات ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں ان میں کم سے کم ان کا عمل دخل نہ ہو. ایسی کوئی پالیسی ہو کہ اس کی حوصلہ شکنی ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا ہو جائے. الٹیمیٹلی تو ہمارا یہ ہے کہ ساری امت جو ہے ان میں ایک جذبہ جہاد کا ہو, سارے جائیں فلسطین کو آزاد کرائیں. کیوں بھائی, اگر نیٹو والے کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سو دیٹ اٹ سیلف از این آرگومنٹ. لیکن اگر اب کسی بھی وجہ سے ہم اس حالت میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکس دے کے خاموش بیٹھ جائیں. ٹیکس دے کے آپ کو رائٹ آپ ارن کرتے ہیں کہ آپ پروٹیسٹ کریں. میں ٹیکس ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں, آپ نے اس کا نام لیا اس لیے کہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس میں ہماری یہ رائٹس ہیں اور ریلیجسلی ہماری یہ ڈیوٹیز ہیں کہ ہم ان رائٹس کو ایکسرسائز کریں. تو یہ ہر پاکستانی کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو پریشرائز کرے کہ وہ فلسطین کے لیے کچھ نہ کچھ کرے. لیکن ابھی ایک ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک شخص پی ایس ایل اسٹیڈیم میں ایک فلیگ جو ہے وہ ویو کر رہا تھا, تو اس کے ساتھ کیا ہوا. تو اس سچویشن میں پھر کیا ہونا چاہیے کہ اگر وہ پروٹیسٹ کر بھی رہا ہے, وہ اس کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ ایک آن گراؤنڈ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جسٹ اونلی ویو, ہی از اونلی ویونگ ایٹ دیٹ ٹائم, تو کیا اس کے اوپر آپ دیکھیں؟ میں تو پی ایس ایل کا میں نے تو کہا ہے کہ بائک آؤٹ کریں, انہی وجوہات کی بنا پہ کریں. گھر میں بھی نہ دیکھیں, اس کی جو ویورشپ ہے وہ نیچے آئے, ٹی آر پی نیچے آئے اس کی, کہ ہم اس طرح سے اپنا ایک جو پروٹیسٹ ہے وہ ریکارڈ کرائیں کہ دس از ناٹ سم تھنگ. یار کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. یہ وسیم اکرم صاحب بھی اور ہمارے جو ٹیلی ویژن پہ دانشور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ابھی ایک ساحر الدین صاحب کے بھی ساتھ ایک کوئی پروگرام ہوا ہے غالباً, جس میں کسی نے, کوئی خاتون تھی, انہوں نے کہا, اینڈ آئی فیلٹ فار ساحل وے ان وچ ہی رسپونڈیڈ, کہ بھائی یہ عزت غیرت کا مسئلہ ہے, دین کا مسئلہ ہے, انسانیت کا مسئلہ ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف یعنی کہ کب, جب ہمارے ویسے فلسطینی بچے بھی ہمارے ہی بچے ہیں, لیکن جو ہمارے بایولوجیکل بچے ہیں جب وہ بھوک سے مرنا شروع ہوں گے, جب ان پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوگی, تو اس وقت ہم باقی امت کو کیا کہیں گے؟ ہماری مدد کریں, یا یہ کہیں گے کہ نہیں یہ سیاسی مسئلہ آپ کھیل تماشی اپنے جاری رکھیں؟ دس از ہاؤ ابسرڈ دس از. دل ہمارا اس چیز پہ دکھتا ہے. اس پہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرو اس طرح سے کہ اسٹیڈیم خالی نظر آنے چاہیے, پروٹیسٹ کرو اس طرح سے کہ میکڈونلڈس خالی نظر آنے چاہیے, KFC خالی نظر آنے چاہیے, ٹیلی ویژن پہ ان کی ریٹنگز گری ہونی چاہیے, کہ تمہارا کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو اس گولی میں جو ایونچولی کسی فلسطینی بچے کو جا کے لگنی. اچھا سر, ایسے ہے کہ جب ہم پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ہمیں دو پولز نظر آتے ہیں ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر, اور ان پولز کا جو ڈسٹینس ہے وہ اتنا زیادہ ہے
کہ اگر ہم انہیں قریب لے کے آنے کی بھی کوشش کریں تو امپاسبل دکھتا ہے. ایک پول جو ہے وہ ہمیں ایک سائڈ پہ لبرلزم کی طرف دکھتا ہے جو کہ بیسیکلی ان تمام چیزوں کو ڈینائی کرتا ہے, اور دوسری طرف ہمیں ایک ایسا سائڈ بھی ملتی ہے جو کہ کسی کی آرگیومنٹ کو سننا, وہ اس سائڈ کے آرگیومنٹ کو وہ نہیں سن رہے ہوتے. تو یہ دو ڈفرینٹ پولز ہیں, ان کو کیسے مطلب کہ ہم ٹیکل آؤٹ کر سکتے ہیں دونوں پولز کو, کہ وہ ایک ساتھ ہو کے چل سکیں, یا یہ پاسبل ہی نہیں ہے؟ لبرلز کو کیا ہماری ذمہ داری ہے کوئی کہ ہم نے لبرلز کو دیکھ کے ہم نے ان کو راہ راست پہ ہم نے لے کے آنا ہے؟ ہمارا اپنا ایک کام ہے. ہم لبرل سے کہتے ہیں بھائی جو مرضی کرو, تمہارا اپنا حق ہے, اپنی پرائیویٹ سپیسز میں کرو, نیشنل پالیسیز پہ اپنی گندگی کو اپلائی نہ کرو کہ تم مائنورٹی میں ہو, تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے. وہ سارے جتنے بھی سیکولرز ہیں, میں صرف لبرلز کی بات نہیں کر رہا, سوشلسٹ بھی اس میں شامل ہیں, تمہارے پاس یہ حق نہیں ہے. باقی ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم فلسطین کے مسئلے پہ بات کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ لبرل اس میں کیا کہہ رہے ہیں. کسی لبرل نے میری قبر میں آ کے جواب نہیں دینا ہے, اور نہ ہی میں وہاں پہ جا کے کہہ سکوں گا کہ لبرل یہ کر رہے تھے تو میں تو وہ برج گیپ کر رہا تھا. بھائی میجورٹی میں جب آپ آواز اٹھانا شروع کریں گے تو جو انسگنیفینٹ مائنورٹیز ہیں وہ ویسے ہی فلٹر آؤٹ ہو جائیں گی, وہ ختم ہو جائیں گی. میرا اس سے کیا لینا, میرا کیا تعلق ہے اس چیز سے کہ لبرل اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے, سوائے اس چیز کہ میں اس کو کال آؤٹ کروں, ڈبنک کروں, اس کے جھوٹوں کو میں کال آؤٹ کروں, جیسے کچھ لبرلز نے کوشش کی تھی. اس کا میں نے الحمدللہ جواب دیا تھا, اور بہت سے پاکستان بھر سے لوگوں نے ان کو جواب دیا تھا. تو وہ ایک طریقہ کار ہے, وہ بھی ہمارے احتجاج کا حصہ ہے, ہماری اس کلیکٹیو ایفرٹ کا حصہ ہے, جو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. باقی برج ہے, گیپ ہے, اوبیسلی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے سسٹم سے بغاوت نہیں کر سکتا, وہ اپنے آقاؤں کو نہیں کر سکتے, ہم اپنے آقا کو نہیں کر سکتے, اتنی سی بات ہے. آپ کے ایک ریسنٹ 2-3 پوڈ کاسٹ میں نے آپ کی ایک بات سنی تھی کہ فرقہ واریت ہمارا آج کے ٹائم میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا. کیا آپ اسے تھوڑا سا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کیسے یہ ہمارا آج کے دور میں مسئلہ نہیں رہا؟ کیونکہ جب ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ابھی بھی ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں, اماؤنٹ میں موجود ہیں جو کہ اس کو بہت زیادہ ایشو کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں پبلک کے سامنے. تو آپ اسٹیل مین کریں گے میری پوزیشن کو آپ؟ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ یوتھ اب اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتی کہ کون کس سیکٹ سے تعلق رکھ رہا ہے. بیسیکلی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آئیڈیالوجیز ہیں کیا نہیں ہیں, تو وہ اس سے ان کا اب میٹر نہیں رہا آج کے ٹائم میں جیسے کہ پہلے رہا کرتا تھا. قریب ہے. دیکھیں میری یہ پوزیشن کبھی بھی نہیں رہی ہے. یہ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, جزائے خیر دے, میں کیا کہوں جزائے خیر کا ہی میں دعا دے سکتا ہوں. یہ انہوں نے ایک مس کوٹ کیا ہے مجھے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے, جبکہ میں نے ہمیشہ یہ مینٹین کیا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت اب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ آج سے 10-15 سال پہلے ہوتا تھا, جب ہم بم دھماکے دیکھتے تھے, جب ہم خود کچھ دھماکے دیکھ رہے ہوتے تھے, یا ہم شعلہ بیاں تقریریں دیکھ رہے ہوتے تھے, ایک دوسرے کو مارنے کی باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہوتی تھی. جہاں انسان ہے وہاں ڈفرینس آف اوپینین آئے گا, تو وہ ہمیشہ رہے گا. یہ انسان کی نیچر ہے, یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. لیکن کیا آج وہ معاشرے کا ایک آپریٹو پرابلم ہے؟ میرا پوائنٹ ہے کہ وہ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ سوسائٹی میں جتنی بھی مشکل زندگی گزار رہے ہیں اس کے پیچھے فرقہ نہیں ہے, اس کے پیچھے وہ سسٹم ہے جس کے خلاف میں جدوجہد کر رہا ہوں. اور پاکستان میں الحمدللہ بہت لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جو جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہو, کہ اس ملک میں شریعت کا نفاذ ہو. آپ کا کیا خیال ہے کہ کئی دفعہ جو میں نے اگزامپلس دی ہیں, میں آپ کے پروگرام میں وہی ریپیٹ کر دیتا ہوں, کہ اگر ہمارے گھر میں خالص دودھ نہیں آتا, اگر ہمارے تھانے کچہری میں ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے, کچھ بجلی کے یونٹس استعمال کرنے کا 50,000 ہزار روپے بل آ جاتا ہے, اور وہ بھی ایسا جو کہتے ہیں اب آ گیا تو آپ نے دینا ہی ہے. اس سے زیادہ آپریشن کیا ہوگی کہ پوری دنیا میں ادارہ جب کوئی غلط کیلکولیٹ کر دیتا ہے تو وہ معذرت کے ساتھ کمپنسیٹ بھی کرتا ہے, اگر کمپنسیٹ نہ کرے تو کم سے کم معذرت کر لیتا ہے. ہمارے ہاں نہیں, جو آ گیا وہ تو آپ نے دینا ہے. وہ کیوں دینا ہے بھائی؟ جو چیز یوز ہی نہیں کی ہے وہ کیوں دینا ہے؟ تو ان چیزوں کے پیچھے ہمارا وہ سسٹمیٹک بگاڑ ہے, ان کے پیچھے فرقہ نہیں ہے. آج ملاوٹ والی چیزوں کھانے کی وجہ سے لوگوں کے بچے اگر اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ یہ ہے کہ کوئی رفع یدین کر رہا ہے اور کوئی اسے منع کر رہا ہے. یہ ایک ابسرڈ آرگومنٹ ہے کہ آپ ہر چیز کو فرقے تک محدود کر دیں. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ فرقہ یس دیر از این ایشو, لیکن اس کی ایک لمیٹڈ سکوپ ہے, اس کے اندر ہی ہے. میں میکرو لیول کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کرپشن ہے, جو ہماری اکانومی کے حالات ہیں, جو ہمارے ایک غریب آدمی کو جو بے توقیر کر کے رکھ دیا گیا ہے, اس کے پیچھے ایک کرپٹ سیکولر سسٹم ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. فرقہ از اے لوکل ایشو. کیا فرقہ ہے؟ دی اینڈ آف دی ڈے آج کل فرقے میں کیا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کو کہے گا میری اس مسجد میں ہم
رفع یدین نہیں کرتے، تم اگر کرتے ہو تو یہاں پہ نماز نہ پڑھا کرو. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ایک لوکل ایشو ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن یہ مین اسٹریم نہیں ہے، ایٹ لیسٹ اتنا نہیں ہے جتنا آج سے 10-15 سال پہلے ہوا کرتا تھا. سر پھر ہاؤ ٹو ایلیمینیٹ دس کرپٹ سیکولر سسٹم ان دا سوسائٹی ویئر یوتھ از ناٹ انٹرسٹڈ تھرو ڈیموکریسی؟ بٹ ڈیموکریسی بھی تبھی پاسبل ہوگی جب رائٹ پاور ایکسرسائز کرنے کا موقع دیا جائے گا ایک بندے کو. اگر میں ایز اے کینڈیڈیٹ آتا ہوں سامنے، لیکن مجھے اس طریقے سے اپرچونٹی نہیں ملتی جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والے الیکشن میں جس طریقے کا آپریشن ہمیں ملتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے ہم ٹیکل آؤٹ کر سکتے؟ اس ساری سرکس کو دیکھیں، یہ ساری جو سرکس ہے کہ ظالم اور مظلوم آپس میں سیٹیں چینج کرتے رہتے ہیں، اس کو چینج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ووٹرز ہر پارٹی کے ایک پیج پہ آ جائیں، شریعت کی ڈیمانڈ کریں، ساری پارٹیز کو ٹیک اوور کیا جائے کہ جو بھی جیتے گی وہ شریعت ہی لے کے آئے گی. اپنی اپنی پارٹی چھوڑو نہیں، پارٹیوں کو ٹیک اوور کرو، ان کو جو پیپلز پارٹی میں وہ وہاں پہ رہے، لیکن پیپلز پارٹی کا جب امیدوار آپ کے پاس آئے تو اس کو پتہ ہو کہ اب یہ مجھے گلی پکی نالی پکی اس طرح کی باتیں نہیں کہے گا، بلکہ مجھے کہے گا سود ختم کرنے کے لیے لیجسلیٹ کرو، تم فحاشی میڈیا سے ختم کرنے کے لیے لیجسلیٹ کرو، ٹرانسجنڈرزم جیسے کبھی قانون ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے تم لیجسلیٹ کرو. اینڈ سیم گوز فار تحریک انصاف، اینڈ سیم گوز فار مسلم لیگ نون. عوامی لیول پہ جب یہ جدوجہد ہوگی تو اس کا ایک فرق پڑے گا. یہ طریقہ کار ہے، پاور کو کنٹین نہ کریں بلکہ اس کو پرمیٹ کریں ساری پولیٹیکل پارٹیز میں. سر وٹ شوڈ بی دی آئیڈیل پوزیشن فار پاکستان ود اٹس نیبرز لائک انڈیا، چائنا کے ساتھ تو ہماری بہت ہی اچھی تعلق داری ہے، لیکن اس کے علاوہ افغانستان، انڈیا کے ساتھ ہم بہت سارے لوگوں کے اس میں کمنٹس اور فیڈ بیک سنتے ہیں تو وہ دو ڈفرینٹ ان کے نظریات ہوتے ہیں. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے، ایک بہت بڑی اکانومی ہے انڈیا کے ساتھ، آپ کو اپنے تمام ریلیشنز جو اکانومی کے لحاظ سے بارڈر اوپن کر دینی چاہیے اور بزنس کرنا چاہیے. لیکن ایک دوسری طرف ایک اور نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کے اٹھائے جانے کے بعد اب جو ہے کسی بھی صورت میں ہمیں انڈیا کے ساتھ کوئی بھی تجارتی معاملات نہیں رکھنے چاہیے. تو اس میں آپ کے کیا ویوز ہیں؟ دیکھیے، انڈیا کے ساتھ کبھی بھی ہمارے وہ تجارتی تعلقات کا جو فائدہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک بڑی اکانومی کے ساتھ پاکستان کو ہو جائے گا، وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. یہ ایک جنرل انفارمیشن ہے کہ انڈیا پتہ نہیں دنیا کی چوتھی پانچویں بڑی اکانومی ہے، بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انڈیا کوئی مینوفیکچرنگ پروڈیوسنگ ملک نہیں ہے، وہ زیادہ کنزمپشن کی وجہ سے بڑی اکانومی ہے، اور ان کے اور ہمارے جو عام آدمی کے حالات ہیں اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. وہ امریکہ اس کے ساتھ تعلقات رکھے تو امریکہ کو فائدہ اس لیے ہوگا کہ وہ وہاں سے $1 کی چیز بنوا کے امریکہ میں $1 کی بیچ سکتا ہے. پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اچھے تعلقات کی بیس یہ نہیں ہونی چاہیے. بٹ ڈز اٹ مین کہ اچھے تعلقات نہیں ہونے چاہیے؟ اور اوبیسلی یہ بھی ایک ابسرڈ بات ہوگی، اچھے تعلقات ہونے چاہیے. میں بات کہتا ہوں کہ جیسے ہمارا واہگہ بارڈر پہ ایک بہت اچھا ایک ہر روز ایک اسپیکٹیکل ہوتا ہے، ان کے بھی فوجی ہوتے ہیں، ہمارے فوجی ہوتے ہیں، سینہ دکھایا جاتا ہے ایک دوسرے کو، یا شور یہ بھی نیشن میں ایک اچھی چیزیں ہوتی ہیں. اس کا بھی اپنا ایک ہے، پوری دنیا میں اس طرح کی ملٹری ڈرلز ہوتی ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. پر ایٹ دا سیم ٹائم بارڈر کے کسی اور جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بفر زون بنایا جا سکتا ہے، جہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک جگہ ہو جس میں کیفیز ہوں، دونوں ملکوں کے شاعر حضرات آئیں، بیٹھے وہاں پہ تبادلہ خیال کریں، ٹیکنالوجی ڈیولپرز ہوں، بزنس کا طبقہ ہو، ایک دوسرے سے ملے، وہاں پہ چائے کی پیالی پہ گپ شپ لگائے ریلیکس طریقے سے، اس کے بعد ہاتھ ملائیں اور اپنے اپنے ملک میں واپس آ جائیں. یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اینڈ دیٹ وڈ بی اے ویری ویری گڈ اسٹیپ ٹورڈز پیس اینڈ پراسپیرٹی. لیکن مچ فنڈامنٹل لیول پہ یہ چیز ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جتنا بھی ہمارا ہندوستان سے تعلق ہے، جو خرابی ہے تعلقات کی، پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ری ایکشن ہے. انڈیا کو کبھی پاکستان ہضم نہیں ہوا کہ یہ کیوں سیپریٹ ہو گئے ہم سے. وہ اپنی پالیسی چینج کر لے تو ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ آپ خود پاکستانی ہیں، میں پاکستانی ہوں، ہمیں کیا، یعنی کہ انڈیا کو ہم کتنا سیریس لیتے ہیں پاکستان میں، یا کتنا اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ وہ فلمیں بھی ان کی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گانے ان کے سن رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہمارے لیے ایک کنٹری ہے. کرکٹ وغیرہ میں ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کیا دن رات ہمارا کوئی ایسا ایمبیشن ہوتا ہے کہ ہم نے جا کے دلی پہ قبضہ کرنا ہے یا کلکتہ پہ کرنا ہے؟ ان کو لاہور میں ناشتہ ان کے لیے ایک بڑی ایک چیز ہے کہ آ کے کرنا ہی کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جنریشن جو نئی آ رہی ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کریں گے تو انڈیا کی اپنی اکانومی جیپرڈائز ہوگی. جیسی بھی انہوں نے اپنی اکانومی بنائی ہے، اگرچہ وہ زیادہ فورن ریزروز تک محدود ہے، اور جو ایک رشین لائک اولیگارک اسٹرکچر کریٹ کیا انہوں نے، پرائم منسٹر کے آگے پیچھے بڑے بڑے بزنس مین کھڑے کر دیے، جس کو میں اپنی زبان میں اکنامک وارنر سسٹم کہتا ہوں، جو انہوں نے کریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے انڈیا کے کچھ لوگ بہت امیر ہو گئے ہیں،
لیکن عام آدمی کی زندگی وہاں بڑی قسم پرسی میں ہے. یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی کوئی 23-24 کروڑ ہے. جسٹ ٹو گیو یو پٹ تھنگز انٹو پرسپیکٹیو, انڈیا میں 80 کروڑ لوگ آج بھی 5 کلو آٹے کے کوٹا پہ زندگی گزار رہے ہیں. بیسک سینیٹریز, انفراسٹرکچر, ٹوائلٹس کا مطلب یہ سیریس پرابلمس ہیں, اور ایک بڑی اکانومی کے لیے یہ میچ نہیں کرتے ان دعووں کے ساتھ کہ ہم بہت بڑا کوئی تگڑا ملک بن گئے ہیں. اس لیے انڈیا ہیز اے لاٹ آف ہارڈ ورک ٹو ڈو, اور یہ انڈیا کے پاس اس وقت بھی جو کچھ ہے یہ سارا چائنا +1 ماڈل کی وجہ سے ہے. جس دن ویسٹ نے یہ چینج کر دیا, انڈیا کے پاس یہ بھی نہیں رہے گا. ان حالات میں وہ پاکستان کے ساتھ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا, فرینکلی پاکستان بھی نہیں کر سکتا. اس لیے یہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اپنی پالیسی کو ٹورڈز پاکستان چینج کرے, سیاست کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا چھوڑ دے, الیکشن کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا چھوڑ دے. جب الیکشن آتے ہیں اچانک وہاں پہ حملہ ہو جاتا ہے اور پھر الزام پاکستان پہ لگ جاتا ہے, اور پوری قوم جو ہے وہ بالی ووڈ فلمیں دیکھ کے ویسے ایکسائٹ ہوئی ہوتی ہے. تو یہ انڈیا کا ہے کہ وہ یہ کام نہ کریں. سو فار ایز پاکستان از کنسرن, ہمارے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو ہمارے لیے کسی بھی ملک کے لیے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا ایک دشمن کم ہو گیا ہے. بٹ اٹ از پاسبل کہ جو ہم بعض جگہوں پہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں کہ جی اگر ہم انڈیا اور پاکستان کے کانفلکٹس جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں تو جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں, جو سیکیورٹی کے اوپر بجٹ لگایا جاتا ہے, وہ سارا بجٹ پھر لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے لگایا جا سکے گا. ڈو یو سی از اٹ پاسبل کہ یہ ایسا ہوگا ان فیوچر, یا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یہ صرف اور صرف تھیوریٹیکل باتیں ہیں. یہ دیکھیں یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی کا بجٹ ہے وہ اتنا ایکسٹراڈنری ہے, اتنا اوڈیشیس ہے, جو بتاتے ہیں 70% ہماری آرمی کھا جاتی ہے. باتیں یقیناً آپ نے بھی سنی ہوں گی, 70 نہیں سنا ہوگا تو 65 سن لیا ہوگا, لیکن دیر از آلویز اے بگ نمبر, رائٹ. ایشو یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی غلط بیانی کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ساتھ کئی جھوٹ اور گھڑنے پڑ جاتے ہیں. میرے بہت سے معاملات میں اختلافات ہیں, اسٹیبلشمنٹ, پالیٹکس, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ ہماری ڈیفنس بجٹ وہ پاکستان کی اکانومی کا 70% نہیں ہے. وہی اسٹینڈرڈ 18-20% وہ بھی اس لیے بنتا ہے کہ ہم ایک بڑے ہاسٹائل زون میں ہیں. ایک طرف افغانستان کے ساتھ ایشوز ہیں, 20 سال دہشت گردی دیکھی, $150 بلین کا نقصان, اس سے زیادہ بڑا نقصان, 80,000 جانیں جو گئی ہیں. ایک طرف انڈیا سے پرابلم ہے, ایران کے ساتھ پرابلم ہو جاتا ہے. سو وی آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ پارٹ, وی لیو ان اے ویری ڈیفیکلٹ پارٹ آف دا ورلڈ. تو ٹھیک ہے, 18-20% از کوائٹ ریزنیبل. اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری آرمی, ہماری نیوی اور ہماری جو ایئر فورس ہے اسے زیادہ لیتی ہے, وچ اگین میکس اے لاٹ آف سینس. اس لیے کہ ہماری فضائیہ ہر وقت ایکٹیو وارفیئر میں نہیں ہوتی, ہماری بحریہ ہر وقت ایکٹیو وارفیئر میں نہیں ہوتی, آرمی ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پھر جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بھی زیادہ ہوگا. تو اب یہ کہہ دیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے تو 18-20% کم ہو جائے گا, آئی ڈونٹ تھنک یہ کبھی بھی کم ہوگا, کیونکہ آپ کو بہرحال ایک ڈیفینسو ڈیٹرنس چاہیے ہی ہوتا ہے. اور نہ ہی ہمارے اس بجٹ کی وجہ سے پاکستان کے حالات خراب ہیں. پاکستان کے حالات خراب ہیں جو ہماری ٹاپ ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے, جو پاکستان کا 50% بجٹ UNDP کی رپورٹ کے مطابق 2021 کی جو کھا جاتے ہیں. یعنی کہ تقریباً کوئی $38 بلین کا بجٹ تھا, جس میں سے لگ بھگ کوئی 17.4 بلین وہ اوپر ہی رہ گیا تھا. یہ جو مراد دی جاتی ہیں, یہ جو ایک وزٹ ہوتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کسی منسٹر کا, کسی بیوروکریٹ کا, تو لاکھوں روپے اس پہ جو کاسٹ آتی ہے, جو فری بجلی کے یونٹس دیے جاتے ہیں, جو فری فیول دیا جاتا ہے, ٹیکسیشن میں جو چھوٹ دی جاتی ہے, اصل ایشوز یہ ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ اگر ٹھیک ہوں تو پھر جو سیکیورٹی پہ جو بجٹ جو لگ رہا ہے کسی کو اس کی پرواہ بھی نہ ہو کہ وہ لگ رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک مس پلیسڈ غصہ ہے کہ پرابلم پالیسیز کا ہے اور غصہ نکال دو سیکیورٹی پہ. I completely disagree with that. The other thing is کہ do you see India is becoming the national security state in upcoming 10 years or 15 years, the way they are perceiving the things against Pakistan and they are treating, تو وہ کس طریقے سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی فیوچر کیا ہوگا اس چیز کو لے کے؟ I frankly don't know. India is a very intelligent people, I'm sure وہ اپنے پرابلمس کو بہتر طرح سے سولو کر سکتے ہیں, لیکن ان کے پرابلمس ابھی جو ایک ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے انڈیا کی اکانومی کا, اس نے اس کے بہت سے ڈراؤنے خوابوں پہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے. بٹ ود دا ٹائم اوبویسلی چیزیں سامنے تو آئیں گی.
مثال کے طور پہ جو وی آر واچنگ انڈیاز RSS مائنڈ سیٹ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پورے کا پورا BJP نیریٹو جیسے چل رہا ہے, جیسے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ ڈرائیو ہو رہی ہے. میں اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگلے آنے والے 10-15 سالوں میں پھر یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ نہیں بنتی جائے گی. دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یہ ان کا پرابلم ہے ریسولو کرنے کا. ایٹ دا مومنٹ کوئی کلیئر پکچر نظر نہیں آ رہی کہ اگلا 10 سے 15 سال میں انڈیا کیسا ہوگا. جو میں نے اشارتاً بات کہی ہے نا کہ ان کا جو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے ان کی اکانومی کا, اس نے بہت بڑے بڑے پرابلمس کو ابھی تک تو پردہ ڈالا ہوا ہے. لیکن آپ ایک طرف وہ ایک الٹرا نیشنلسٹ ہندو راشٹرا بنا رہے ہیں وچ ورکس ویل اگر آپ کے باقی اکنامک پرابلمس نہیں ہیں, لیکن جب وہ پرابلم سر اٹھانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے اس طرح کے جو نظریات ہیں ان پہ قدغن لگنا شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک ٹکنگ ٹائم بوم ہے, ایک نہیں ہے کئی ہیں. تو اگلے 10-15 سال میں انڈیا کی صورت کیا ہوگی, کس طرح کا لینڈسکیپ ہوگا, ابھی پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. بٹ لائک آئی سیڈ دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل, سرٹنلی ہوپ اینڈ وش دیم ویل کہ وہ اپنے مسائل کو حل کریں. لیکن ہم اگر اپنے معاشرے کی بات کر لیتے ہیں, پاکستانی معاشرے کی, تو ہم ایک چیز جو ڈیلی بیسس پہ ایک چینج ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, وہ برداشت کا ایک لیول وہ ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, عدم برداشت. تو کتنی ضرورت ہے اس وقت معاشرے میں, اگر دو بھائیوں کے پولیٹیکل ویوز ڈیفرنٹ ہیں, ریلیجیس ویوز ڈیفرنٹ ہیں, لیکن وہ جب ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں, ایک بات چیت کرتے ہیں, تو وہ بات چیت جو ہے وہ بات چیت کی حد تک نہیں رہتی, وہ اس سے زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ہم جلسوں میں دیکھتے ہیں, سیاسی جلسوں میں دیکھتے ہیں, اگر مخالفین آپس میں سامنے آ جائیں تو وہ بات جو ہے وہ بات سے نکل کے پھر وہ لڑائی جھگڑوں پہ چلی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے میں اس میں ایک 2-3 انسیڈنٹس اور ریلیٹ کر دیتا ہوں, جس طریقے سے سیالکوٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا, ابھی اچھرے میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. تو یہ کیا چیزیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں؟ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اور یہ عدم برداشت کے ہی انڈر آتی ہیں دونوں. دیکھیں ہم چونکہ ایک مورلی رسپانسبل ریلیجن ہے, دیر فور جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو نیشنل لیول پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان کو کیا جانا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ایکسکلوسیو ہے ہمارے ملک تک ہی, اور نہ ہی جو میں 1-2 ایگزامپلس میں دے دیتا ہوں, لیکن میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو جسٹیفائی کروں. میں صرف ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس طرح کے رویے پائے جاتے ہیں. تو مثال کے طور پہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ سیالکوٹ میں 2 بھائی تھے جن کو پبلک بیٹنگ یعنی کہ مار دیا گیا تھا. واز ہارریفک انسیڈنٹ. اس طرح سے یعنی کہ کسی بھی معاشرے میں ایسے انسیڈنٹس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہوا کیا, کراچی سے لے کر خیبر تک پورے پاکستان میں ایک آگ لگ گئی. لوگ کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ کنڈیمنیشن کا ایک نیشن وائڈ سلسلہ سٹارٹ ہوا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسی واقعے کے 2 یا 3 دن بعد ایسا ہی ہوا کہ ویسٹ میں وہ جو سائیکل کا ربر ہوتا ہے اس کے کیریئر پہ باندھنے والا, اس سے ایک آدمی نے اپنی بیوی اور بیٹی کو مار دیا. ایک آدھ دن خبر چلی, ختم ہو گئی, فنشڈ. اس آدمی نے بلکہ زیادہ بری تھی کہ اس نے خود بھی خودکشی کر لی. ہیپنڈ, بس بات ختم ہو گئی. اچرا کا واقعہ ہوتا ہے, ہم پورے پاکستان میں اس کو کنڈیم کرتے ہیں بیکاز آف دیٹ مورل رسپانسبلٹی جو ریلیجسلی ہم میں ہے. لیکن اس کے 2-1 دن کے بعد ہی ہوتا ہے کہ ایک 8 سال کی بچی جو کہ ایک غلط فٹ بال شرٹ پہن گئی, ریئل میڈرڈ کی شرٹ اس نے پہنی تھی, تو ایک آدمی نے اس کو قتل کی دھمکیاں دیں اور پتہ نہیں میں اور بہت کچھ کہا, گالیاں دی, یہ کیا وہ کیا. فٹ بال میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ آپ اس سٹینڈ میں بیٹھ نہیں سکتے جس میں آپ کے مخالف فٹ بال کلب ہے. میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ساری دنیا میں پائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں ہائی لائٹ زیادہ ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم اس کی کنڈمنیشن زیادہ کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تسلسل یہ اس لیے نظر آتا ہے کہ اس کو براہ راست لوگ ریلیجن کے ساتھ اس لیے کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی TTP کی طرف سے ہوئی یا داعش نے جو کی پاکستان سے باہر, اس کو کے پیچھے جو کلیم ہے وہ ریلیجن کا ہے. غلط ہے لیکن بہرحال ہے. تو اس کے بعد جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ پچھلی ایک بہت بڑی چیز ہو چکی ہوتی ہے تو لوگ نیچرلی اس کے ساتھ سائیکولوجیکلی لنک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اگر یہ دہشت گردی نہ ہوتی, TTP وغیرہ والے نہ ہوتے یا داعش والے دنیا میں نہ گزرے ہوتے اور پھر اچرا کا واقعہ ہوتا تو کیا یہ خبر بھی بنتی؟ ٹھیک ہے, گلی محلے کی چیز تھی, ہو گئی, وہیں پہ ختم ہو گئی, بٹ اٹ ڈز گیٹ کنیکٹڈ ود لارجر تھنگ. تو اس سے ہمارا انٹالرنس بالکل ہے, میں اس کو یہ نہیں کہتا نہیں ہے, لیکن اس کو ایک مجموعی طور پہ ہمیں انٹالرنٹ بینگ کے طور پہ پریزنٹ کر دینا یہ غلط ہے. بٹ ڈز اٹ مین کہ ہم سرے سے انٹالرنٹ ہیں ہی نہیں؟ میں یہ بھی نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے اندر ٹیسٹ کیس کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی آپ نے ایگزامپلز آپ پچھڑا کی دے دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, یہ آپ کو پاکستان کے امیر علاقوں میں مسئلے نظر نہیں آئیں گے. کیولری میں مسئلہ نظر نہیں آئے گا, ڈیفینس میں نہیں آئے گا, بحریہ میں نہیں آئے گا, کلفٹن میں نہیں آئے گا. وائی؟
اس لیے کہ جب آپ کے معاشی حالات اچھے ہوتے ہیں، آسودگی ہوتی ہے، تو پھر آپ کے ایموشنز اوور سپل نہیں کرتے۔ مجھے تکلیف اس چیز سے ہوتی ہے جب لوگ پاکستان میں انٹالرنس کا ذکر کرتے ہیں، تو تکلیف مجھے ہوتی ہے کہ دیکھیں، ہر آؤٹ پٹ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے ان پٹ پہ۔ آپ نے ایک قوم کو ذلیل کر کے جب رکھ دیا اس حد تک کہ وہ قوم کے لوگ اپنے بچوں کو خالص دودھ تک نہیں پلا سکتے، وہ صبح وہ دکان پہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ کل سے آج پتہ نہیں قیمتوں میں کتنا فرق آ چکا ہوگا۔ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا اپنے لٹرلی جیسے کہتے ہیں نا، اپنے گردے بیچ کے بات پہنچی ہوئی ہے، وہ وہاں تک چلی گئی ہے۔ ہماری ایلیٹ اوپر بیٹھی امیر سے امیر تر ہوئے جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے نیچے غریب کیسے پس رہا ہے، مر رہا ہے۔ اوپر کے پیسے پورے کرنے کے لیے آئی ایم ایف کا پیسہ جو غریب تک پہنچتا ہی نہیں ہے، جو آپس میں بندر بانٹ ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے جو انٹرنیشنل لونز ہوتے ہیں، آئی ایم ایف کا پیسہ تو خیر اس کی اور طرح کی معاملات ہیں، اس کی قسطیں پوری کرنے کے لیے آپ بجلی کے بل بڑھا دیتے ہیں، آپ فیول مہنگا کبھی کیا کہ عوام نے اس کی دینی ہے۔ ذلیل کر کے رکھ دینا عوام کو، اور اس کے بعد توقع کرنا کہ یہ بڑی اعلیٰ اخلاق والی قوم ہوگی، میرے خیال میں یہ گالی دینے کے مترادف ہے۔ لوگوں کو وہ پیکج دو، ایک دفعہ ان کو عزت دو، ان کو 10-15 سال مسلسل انسان کی طرح ٹریٹ کرو، اس کے بعد دیکھو کہ ان کے رویے میں کیا چینج آتا ہے۔ پھر بھی اگر ایسا کریں تو ہم بھی کہیں گے کہ یہ واقعی بڑے ایجڈ لوگ ہیں، لیکن یہ تو نہ کریں کہ لوگوں کو مار کے رکھ دیں آپ۔ یہ تو بالکل وہی ہے نا جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ کرتا ہے، کہ وہ اگر ایک پتھر مارتے ہیں جواب میں اپنے دھائیوں کی جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے جواب میں، تو دہشت گرد انہیں کہہ دیا جاتا ہے، جیسے ہماری عوام کو گالی دے دی جاتی ہے۔ سو اس لیے اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے، صرف کرٹیسزم جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ سر پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10-15 سال کے لیے ایکول اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے، تو ڈو یو سی کہ جو ہمارا کرنٹ ایجوکیشن، میں نے نہیں کہا میں ایکول اپرچونیٹیز از اے ڈفرنٹ تھنگ۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل ہیومن اور سول رائٹس ہیں کم سے کم وہ ملنے شروع ہو جائیں۔ ایکول اپرچونیٹی از اے ویری پرٹیکولر ٹرم which you use in politics and economy, but it doesn't mean کہ ہم اس کو یہ جو لبرل لینگویج ہے وہ اپنے مسئلے کے حل کے طور پہ اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ تو بیسک فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں سر، وہ کیسے پاسبل ہوں گے؟ مطلب کہ کس طریقے سے پرووائڈ کیے جائیں گے پبلک میں؟ وایا ایجوکیشن، وایا پاور، وایا آل دی سیکیورٹی؟ ایجوکیشن تو دیکھیں، ایجوکیشن تو بعد کی بات ہے نا، کہ ایجوکیشن تو اس پالیسی کے تحت ملے گی جو فنڈامنٹل ہیومن اور سول رائٹس کو انشور کرے گی کہ ایجوکیشن بھی ملنی چاہیے۔ پاکستان کا آئین بڑا کلیئر ہے، آپ اس کو اس کی افضل شکل میں آپ نافذ کر دیں جیسا ہے، اس میں کچھ چیزیں فکس ہونے والی ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک میں ہمارے سارے لوگ برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود امیر کے لیے کھانے کا بیہیویئر اور ہے، غریب کے لیے کھانے کا بیہیویئر اور ہے۔ ایوری ڈے ایگزامپل، ہم بڑے میکرو لیول پہ نہیں جاتے ہیں، مائکرو لیول پہ آ جاتے ہیں۔ ایک رکشے والے کے بھی سڑک پہ وہی رائٹس ہیں جو ایک لینڈ کروزر والے کے ہیں۔ لینڈ کروزر والا اگر نو انٹری سے آ کے رکشے والے کو مار دے، اس کو گالی بھی دیتا ہے، اس کو پکڑ کے تھانے بھی لے جاتا ہے، اور تھانے والا بھی اس کو دو تھپڑ مار دیتا ہے۔ اب آپ اس رکشے والے سے کہیں کہ یار تم نے نا بڑی مہذب زندگی گزارنی ہے، یار کتنا اور ذلیل کریں گے یہ لوگوں کو۔ جس دن اس لینڈ کروزر والے کو جرمانہ دینا پڑا اور اس کا رکشہ ٹھیک لا کے دینا پڑا، اور عدالت میں اس نے یہ فیصلہ دیا، اور یہ 10-15 سال یہ سلسلہ چلا، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم ایسی نہیں ہے جیسا لوگ تبصرہ کرتے ہیں۔ لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں، کیا کریں؟ لوگ چوری کرتے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ عادتاً چوری نہیں کر رہا ہے، آپ نے اس کو ٹرین اس طرح سے کیا ہے معاشرے میں کہ تم نے سروائیو کرنا ہے، صرف تھرائیو نہیں کرنا، سروائیو کرنا ہے۔ تو جب آپ سروائیول موڈ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے رویے میں تشدد آتا ہے، پھر آپ کے شارٹ کٹ مارنے کی عادت آ جاتی ہے۔ ان پٹ کو بہتر کریں بھائی، ان پٹ پہ تبصرہ بعد میں کریں۔ ایگزیکٹلی، آئی ایگری ود یو آن دس پوائنٹ سر۔ میرا ایک اور چیز میں اس میں آپ سے ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے، اور وہ ابھی دوبارہ سے وہی بات ہے کہ تعلیم کے متعلق میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ ہم ایک چیز جو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اسکول کالجز میں دینی تعلیم ہے وہ اتنی زیادہ نہیں سکھائی جاتی۔ پھر 5ویں کلاس کے بعد بچے کو مدرسے میں بھیجا جاتا ہے حفظ قرآن کے لیے، اور اس کے بعد ایک درس نظامی کا ایک الگ سے سسٹم موجود ہے،
تو یہ جو دو ڈیفرنٹ ایک رستے بن جاتے ہیں جب ایک درس نظامی کا گریجویٹ درس نظامی سے پاس شدہ بچہ اور ایک یونیورسٹی، آج کل تو ویسے یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے بھی جاب اپرچونیٹیز کے بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن تو ایک سوسائٹی میں ایک ڈفرینس سا بیہیویئر میں آ رہا ہوتا ہے. حافظ قرآن کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا جیسے کہ اسے کرنا چاہیے، حالانکہ اسے دین کا بہت زیادہ علم ہوتا ہے، جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے جس طریقے سے کنورسیشن سیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہ جو عمران خان صاحب ون سلیبس لے کے آنا چاہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا، یا کوئی اس کا کوئی اور سولوشن ہے، یا اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے، اصولی طور پہ تو ون کریکولم سسٹم بڑی اچھی بات تھی. اس کے اندر اب جو اس کی ڈیٹیل ہے اس کو انسان دیکھ سکتا ہے اس میں کیا کیا امپروو ہونے والا ہے، لیکن اصولی طور پہ تو بالکل ٹھیک تھا. دیکھیں، میں پاکستان بھر کے مدارس میں میرا آنا جانا ہوتا ہی ہے، اور میں تو مدرسے میں بڑا پازیٹیو چینج دیکھتا ہوں کہ مدرسہ واقع ہی اپنے سسٹم کو چینج کرنا چاہتا ہے. بائی اینڈ لارج میں تو نہیں کہوں گا سارے مدارس ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ مدارس اب ایسے ہی پروڈکٹیو کھیپ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مدرسے سے نکل کے بچہ ڈاکٹر بھی بن سکے، وکیل بھی بن سکے، انجینئر بن سکے. اور ایسے ادارے ہیں بھی، ایسا نہیں کہ ایسے نہیں ہے. ہمارے اپنے ادارے میں، ہمارے اپنے میڈیا ہاؤس میں جو ہمارے امام ہیں، جو ہماری یعنی کہ ہم الحمدللہ سارے باجماعت نماز پڑھتے ہیں، جو ہماری امامت کراتے ہیں، وہ بہترین ویڈیو ایڈیٹر ہیں، اور یہاں پہ ایز اے ویڈیو ایڈیٹر ہی کام کر رہے ہیں، ایز اے امام کام نہیں کر رہے. لیکن ہماری ریکویسٹ تھی کہ وہ ہمیں باقی جو بنیادی جو ٹیم کے جو دینی معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ایڈریس کریں، جو کویشچن ہوتے ہیں ان کو وہ آنسر کریں، تو وہ کرتے ہیں. تو وہ ایک مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں اور مدرسے سے ہی انہوں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی ہے. تو یہ بھی یعنی کہ پاکستان میں ایک چینج ہے. اس کو بھی اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جو مدارس ایسا کر رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. بیت السلام ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہے، جامعۃ الرشید بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور کئی مدارس ایسے ہیں. بھیرا شریف کا جو ادارہ ہے وہاں بھی یعنی کہ دیر از اے لور آف ہوپ جو اس وقت جو اویلیبل ہے. تو اس کو بجائے اس کے کہ ہم سیلیبریٹ کریں، اپریشیٹ کریں اور اس کو پاکستان میں ایک نارمل پیراڈائم بنا دیں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہماری انرجی ایک پازیٹیو چیز میں خرچ ہو رہی ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم وہ کرٹیسائز کرتے رہیں اور مدرسے کے بچے یہ مدرسے کے وہ. مدرسے کو اپ گریڈ کریں. دے آر ویری امپورٹنٹ پیپل ٹو آور سوسائٹی. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اس 40-50 منٹ کے سیشن میں مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جس طریقے سے دا وے یو تھنک، دا وے ون شوڈ تھنک اور سی دا فریم آف نالج. تو مجھے بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا سر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. شکریہ آپ کا جی، تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی، اللہ حافظ.